السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نالج۔ جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز چل رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ تو آج ہم اس کے پارٹ 10 میں جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے ایک درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تو چلیں بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے رسول گزرے ہیں۔ آپات تورات شریف نازل ہوئی۔ ان کی قوم جنہیں اس وقت یہودی کہا جاتا ہے، انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت اور نجات کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ قرآن پاک میں آپ کا بار بار ذکر آتا ہے، اس لیے اس قصے کو کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ آپ پہلے ہی سن چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے بہت مشہور ہوئے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل مکہ مکرمہ میں ٹھہرے، جہاں حضرت ابراہیم ان کے والد کے ساتھ چھوڑ آئے تھے، جہاں ان کی اولاد خوب پھلی پھولی۔ انہوں میں ہمارے رسول پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا دوسرا نام اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ تھا۔ ان کی اولاد بنو اسرائیل کہلاتی ہے۔ یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے مصر میں آباد ہو گئے تھے، جہاں کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ جہاں وہ مصر یوں کہ 400 سال تک غلام بنے رہے۔ مصر پر اس زمانے میں قبطیوں کی حکومت تھی اور ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ یہ بنو اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور بنو اسرائیل کی ہدایت اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مصر کے بادشاہ فرعون کو نجومیوں نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میں بہت جلد ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر کے اپنی قوم کو آزاد کرا لے گا۔ اس خبر سے وہ پریشان ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ اس قوم میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے، مگر لڑکیاں زندہ رہنے دی جائیں۔ 20 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کو بھی اس بات کا ہر وقت کھٹکا لگا رہتا تھا کہ کوئی دایا بادشاہ کو اس بات کی خبر نہ دے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی، تم فکر نہ کرو، جب بید کھل جائے گا خطرہ زیادہ ہو گیا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ دریا کے دوسری طرف فرعون کے گھر والے تھے۔ انہوں نے صندوق کو جو بہتے دیکھا تو اٹھا کر گھر لے آئے۔ انہیں خبر بھی نہ تھی کہ آگے چل کر یہی لڑکا ان کے رنج کا سبب بنے گا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، اسے قتل نہ کرو، یہ ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے کام آئے گا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ اب اس کے دودھ پلانے کی فکر ہوئی تو وہ کسی عورت کو دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی بہن جو اس صندوق کے پیچھے لگی ہوئی تھی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک انا کا پتہ دیتی ہوں جو اس کو پال لے گی اور اچھی طرح دیکھ بھال کر لے گی۔ اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پتہ بتایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے دشمن فرعون کے گھر میں پرورش کرتے رہے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ ایک روز کا قصہ ہے کہ وہ صبح سویرے شہر آئے۔ اس وقت سب کے سب آرام سے سو رہے تھے۔ انہوں نے اپنی قوم کے ایک آدمی کو دیکھا جسے قبطی مار رہا تھا، کیونکہ وہ اس سے بیکار میں کام لینا چاہتا تھا اور وہ انکار کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی ذلت برداشت نہ ہو سکی اور اس کی مدد کے لیے مجبور ہو گئے۔ انہوں نے اس کے گھونسا مارا کہ اس کی جان نکل گئی۔ اس کا مرنا تھا کہ حکومت میں کھلبلی مچ گئی۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے ہمارے قوم کے آدمی کو مار دیا، چنانچہ حکم دیا گیا کہ قتل کرنے والے کو مار دیا جائے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت پر خبر مل گئی اور وہ مدین کی طرف چلے گئے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا شہر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح اور پیغمبری۔ مدین کے قریب پہنچے تو دیکھا کنویں کے پاس بہت سے لوگ جمع ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، مگر 2 لڑکیاں اپنے جانوروں کو لیے ایک طرف کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارا باپ بوڑھا ہے، ہم اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں تو بچا ہوا پانی ہم اپنے جانوروں کو دیں۔ یہ سنا تو انہوں نے
انہوں نے پانی کھینچا اور ان کے جانوروں کو پلا دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ شہر میں کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، جن کا قصہ آپ پہلے سن چکے ہیں۔ انہوں نے گھر جا کر اپنے والد سے تمام قصہ بیان کیا اور ان کے فرمانے پر اپنے گھر لے گئے۔ جب انہوں نے اپنی مصیبتوں کا قصہ سنایا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے بچا لیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 8 سال تک میرے پاس کام کرو اور 2 سال اور ٹھہر جاؤ تو تمہیں اختیار ہے، مگر میں اس کا حق نہیں رکھوں گا۔ 8 سال گزر جانے پر تمہیں اپنے پاس رہنے پر مجبور نہ کروں گا۔ میں اپنی طرف سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی ایک لڑکی کا نکاح تم سے کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے منظور ہے، 8-10 سال اس میں سے جو مدت چاہو پورا کروں، مجھ پر زور زیادتی نہ ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر گواہ ہے۔ چنانچہ وہ برابر کام کرتے رہے، اور جب مدت پوری ہوگی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو دونوں میاں بیوی وہاں سے روانہ ہوئے، اور راستے میں ایک جگہ پہاڑی کی طرف انہوں نے آگ دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو، میں آگ لے کر آتا ہوں، اور اگر کوئی شخص وہاں مل گیا تو اسے راستہ بھی معلوم کر لوں گا۔ وہاں گئے تو میدان کے کنارے پر درخت میں سے آواز آئی، مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے چاروں طرف ہے۔ تم توحی کے میدان میں ہو، اپنے جوتے اتارو، میں بڑی دانائی والا اللہ ہوں، تمام جہانوں کا اور تمہارے پالنے والا۔ میں نے تمہیں پیغمبری کے لیے چن لیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں اس کو سن، میری عبادت کر اور میری یاد کی خاطر نماز کی پابندی کر، بے شک قیامت آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تمہاری دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے اور اس پر سہارا لیتا ہوں، اپنی بکریاں بھی اس سے ہانکتا ہوں اور اسی سے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور اس کے سوا اس سے اور بھی کام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس لاٹھی کو زمین پر ڈال۔ لاٹھی جو ڈالی تو وہ سانپ کی طرح دوڑتی ہوئی دکھائی دی۔ اس پر وہ ڈر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اور ڈر نہیں، ہم ابھی اس کو پہلے والی حالت پر کر دیتے ہیں، اور وہ اپنا دائنا ہاتھ اپنی بائیں بغل میں دے لو، پھر نکالو، بلا کسی عیب کے نہایت روشن ہو کر نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہوگی تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دکھائیں۔ ان دونوں نشانیوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا اور فرمایا، اس ملک میں فرعون نے فساد پھیلا رکھا ہے اور سرکشی پر کمر بند ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائے گا۔ میں نے اس کے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اب وہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا۔ میرا جی کرتا ہے میری زبان کھول کے لوگ میری زبان سمجھ لیں، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ کر دے کہ مجھے قوت ملے۔ حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہوگی، اور دونوں بھائیوں نے مصر میں جا کر فرعون سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیرے پاس بھیجا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو ناشتا اور انہیں ہمارے ساتھ روانہ کر دے۔ ہمارے پاس تیرے رب کی نشانیاں ہیں، اور یہ بھی یقین کر لے کہ سلامتی اس شخص کے لیے ہے جو سیدھے راہ پر ہے، اور جو شخص جھٹلائے گا وہ سرکشی کرے گا، اس پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ فرعون کے پاس اللہ کا پیغام یوں ہی پہنچا دیا گیا، مگر اس سے اپنی حکومت اور فوج اور خزانوں پر گھمنڈ تھا، اس لیے وہ برابر ان سے بحث کرتا رہا، اور جب ہر بات کا اس کا ٹھیک جواب ملتا رہا تو اس نے موسیٰ سے کہا کہ تم بچے تھے، تم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے تمہیں 16 سال تک اچھی طرح پالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، تو احسان جتلا رہا ہے، پرورش کا وہ یہ نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو سخت ذلت میں ڈال رکھا تھا، اور جب تو نے میرے قتل کا ارادہ کیا تو میں مدین چلا گیا، پھر اللہ نے مجھے دانائی دی اور اب رسول بنا کر تیری طرف بھیجا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تو نے وہ ہرقل یعنی قبطی کو قتل کیا تھا، اور تم بڑے ناسب ہو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ واقعہ میں اس وقت وہ حرکت کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ فرعون اس بات کو سن کر لاجواب ہو گیا اور بات بدل کر پوچھنے لگا، تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، جو نہ صرف تمہارا بلکہ تمہارے باپ دادا کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے درباریوں سے کہا کہ یہ تم کو کوئی دیوانہ ہے جو بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ اور ان کا مسلمان ہونا۔ آخر جب وہ ہر طرف سے تنگ ہو گیا تو اس نے تمام ملک میں ڈنڈورا پٹوایا، بڑے بڑے جادوگروں کو بلوایا، چاروں طرف ہرکارے دڑوا دیے اور عید کے دن سب کے سب میدان میں جمع ہوئے۔ اب ایک فرعون تھا، اس کے درباری شاہی فوجی اور اس قوم اور دوسری طرف غریب اور بے کس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ کے سوا اور مدد دینے والا نہ تھا۔ جادوگروں نے نظر بندی کر کے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دیں اور دیکھتے والوں کو ایسا معلوم ہوا کہ وہ سب دوڑ رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تو ڈر گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کہا، تو نہ ڈر، تیری ہی فتح ہوگی۔ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال دے، وہ ان سب کو نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ صرف جادو ہے، جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں جادو کام نہیں کر سکتا۔ اب جو انہیں اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ اژدہا بن کر سب کو نگل گئی۔ جادوگروں نے جو دیکھا وہ سب کے سب سامنے سجدے میں گر پڑے اور کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے غصہ میں آ کر کہا کہ تم نے اس کو مان لیا ہے؟ اب میں نے حکم نہیں دیا تھا، وہی تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تم سب نے مل کر یہ شرارت کی ہے، تم سب کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا ڈالوں گا اور پھر سب کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر ان جادوگروں پر دھمکی کا کچھ اثر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ پرواہ نہیں، ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے اور بس اسی زندگی تک چل سکتا ہے۔ جو کچھ تجھے کرنا ہے کر لے، اور ہمارے پالنے والے، ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں۔ جب ہم پر مصیبتیں آئیں تو ہمیں صبر دینا اور دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ فرعون نے ان جادوگروں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سولی پر چڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے۔ اتنی تکلیفوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایمان پر قائم رہے۔ اس واقعے کے بعد بھی فرعون کی قوم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لائی اور اپنے غرور میں رہی۔ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ بار بار اپنے بندوں کو سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرعون اور اس کی قوم کو دڑانے کے لیے طرح طرح کے عذاب بھیجتا رہا۔ کچھ لوگوں کو نصیحت کے لیے قہر ڈال دیا اور پیداوار کی کمی کر دی، مگر جب کبھی ان پر کوئی آفت آتی تو یہی کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے، جو پھر اور زیادہ سمجھنے کے لیے ان پر وبا، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کی نشانیاں بھیجیں۔ مگر یہ جب کبھی ان پر کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ ہمارے لیے دعا کرو کہ اگر عذاب ٹال گیا تو ہم ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر عذاب ٹلتا اور ادھر وہ اپنے اقرار سے پھر گئے۔ جب ان کی حد ہو گئی تو اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام اپنی تمام قوم کو لے کر وہاں سے راتوں رات نکل کھڑے اور فرعون نے بھی شرارت پیچھا کیا اور صبح ہوتے ہی ان کو سمندر کے قریب جا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چلائے کہ ہم پکڑے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے راستہ بتائے گا۔ اللہ کی نعمتیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحیح و سالم سمندر کو پار اتار دیا، مگر جب فرعون اور اس کے لشکروں نے ظلم اور شرارت کے لیے ان کا پیچھا کیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سب غرق ہو گئے۔ اور یوں اللہ نے ان کو باغوں، چشموں اور عالی شان محلوں سے نکالا اور پھر ان ظالموں پر نہ آسمان رویا اور نہ زمین، اور بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا مالک بنا دیا اس لیے کہ وہ صبر کرتے تھے۔ منو سلوا کی نعمتیں۔ سمندر سے پار ہو کر یہ لوگ مصر کی ریگستانوں میں سفر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دھوپ کی تکلیف سے بچانے کے لیے ان پر برابر بادلوں کا سایہ کر دیا اور ان کے کھانے کے
واسطے من و سلوہ بھیج دیا، ان کا 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک کے لیے پانی کا ایک چشمہ مقرر کر دیا، مگر زیادہ دیر تک وہ ان چیزوں پر صبر نہ کر سکے اور کہیوں اور ساگ، ککڑیاں، لہسن، مسور اور پیاز کی خواہش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبوراً انہیں شہر جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے کہ اللہ تعالیٰ سے تورات حاصل کریں۔ ان کی غیر حاضری میں ان کی قوم نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا لیا اور اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانے۔ آخر تنگ آ کر وہ چپ ہو گئے اور کہیں ان میں زیادہ اختلاف نہ ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے سے واپس آئے اور آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بتایا کہ تم نے بہت برا کیا۔ سب نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور آئندہ کے لیے توبہ کی۔ بنو اسرائیل کی سرکشی۔ ایک مرتبہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، ہم آپ کی کوئی بات نہ مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے اور مقرر جگہ پر پہنچے گئے، جہاں بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کے بعد اللہ نے ان کو زندہ کر دیا کہ وہ پھر ایسی بات زبان سے نہ نکالیں، قوم کی بزدلی اور نافرمانی۔ آپ نے قوم سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں نبی پیدا کیے اور تمہیں آزاد کیا، اب تم ہمت کر کے ملک شام پر حملہ کرو، اللہ تمہیں ضرور کامیاب کرے گا، اور اگر بزدلی سے کام لیا تو ضرور نقصان اٹھاؤ گے۔ مگر ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا، وہاں کے رہنے والے بڑے بہادر اور جواں مرد ہیں، اور اگر وہ اپنے آپ اس ملک کو خالی کر دیں تو ہم ضرور اس ملک پر قبضہ کر لیں گے، ورنہ آپ جانیں اور آپ کا خدا، ہم تو یہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھیں گے۔ آپ ان کا جواب سن کر بہت ناراض ہوئے اور دعا کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ اللہ نے ان کی طرف سے اشارہ ہو گیا کہ تم ان بدبختوں سے رنج نہ کرو، اور ہم نے 40 سال تک ان کا داخلہ ملک شام میں بند کر دیا ہے، یہ جنگل ہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ ایک دفعہ آپ اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھ چلے گئے۔ کچھ دور جا کر انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ میں تھک گیا ہوں اور کھانا لاؤ۔ اس نے کہا، جب چٹان پر ہم سفر کر رہے تھے تو اس مچھلی نے دریا کا راستہ لیا تھا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر اس جگہ پر واپس چلے آئے۔ وہاں انہوں نے اللہ کے ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھ میں بھی سکھا دیجیے، مگر انہوں نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو کہا، تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو اس اللہ کے بندے نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا کہ تم نے خود خواہ کشتی توڑ دی، اس پر سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ انہوں نے شرط یاد دلائی تو آپ نے کہا، میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے، خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بگڑ گئے اور کہا، بغیر کسی قصور کے ان کو مار دیا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے۔ پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کا
اپنے مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ان سے اس کے کام سے مزدوری مانگ لیتے۔ اللہ کے بندے نے ان سے کہا کہ ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان قصوں کا مطلب سن لیجئے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے۔ دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتی چھین لیا کرتا تھا۔ اس نے اس کو توڑ دیا کہ عیب در ہونے کی وجہ سے اس کو نہ لے گا۔ رہا کا لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ سرکش اور کافر تھا۔ ڈرتا تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے۔ میں نے قتل کر دیا کہ اللہ ان پر مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ یوں شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی، وہ دیوار شہر کے دو یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہی وہ باتیں ہیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنو اسرائیل کی ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تلقین کرتے رہے اور آخر کار اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کا تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کیا جاتا ہے، اور وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہے تو کچھ عرصے کے لیے بالکل ڈھیل دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائیں، پھر ایک دم اللہ سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس کی قوم کو ختم کر دیا۔ دوسرا سبق ہم کو یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصہ تک کسی کی غلام رہتی ہے، اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ بار بار غلامی کی باتیں کرے، جس طرح بنو اسرائیل آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرے سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کی حفاظت رہتا ہے۔ تو دوستو، کیسا لگا آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ؟ تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگر اس ویڈیو میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں اپنے پروردگار کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ تو دوستو، مجھے اجازت دیجیے، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔